آج کے دن کے لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو تو اسٹاک میں بلانا چاہیے، اور میری خوش نصیبی کہ ایک ایسے صاحب تشریف لائے ہیں جن کے تنقیدی مضامین اخباروں اور رسالوں میں چھپتے ہیں، جن کے افسانوں کی ایک کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ میری پہلی ملاقات ہے ان سے، تو ہم ادب پہ بات کریں گے کہ ہمارا ادب کیا ہے، کیسا تھا اور آگے کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، ارشاد۔ تھوڑا سا توجہ کا طالب ہے سوال میرا۔ جی بالکل۔ ادب کہاں گیا؟ یہی سوال۔ نہیں، آپ نے اس کیفیت کو، اس کرب کو محسوس نہیں کیا جو میرے اندر سے امڑ آیا۔ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے ابھی ختم نہیں کی اپنی بات۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ادب کہاں گیا؟ جی، میں سوال آپ نے بالکل صحیح کیا، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ سوال نہیں ہے میرے دوست، یہ کیفیت ہے، کیفیت۔ اس کرب کو، اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ آپ نے بغیر محسوس کیے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ جو بھی سوال کیا آپ نے، اب میں اس کے جواب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ادب کہاں گیا؟ میں نہ کوئی ادیب ہوں، نہ میں شاعر ہوں، نہ یہ تو مجھے نہ میں تنقید نگار ہوں، سنیے نہ میں کالم نگار ہوں۔ نہیں، میں ایک میزبان ہوں، اور اس میزبان کی حیثیت سے مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے۔ بے شک، میرا پہلا سوال یہ ہے۔ بے شک میں نے آپ کے، یعنی اس میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں، بالکل مناسب بات کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اب میں نے ایک عجیب راہ اختیار کی ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں ادب کہاں گیا؟ کیفیت آپ کی چینج ہو گئی۔ میں نے ایک سوال، یہ سوال بھی ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے یہ سوال بھی کہ ادب کہاں گیا؟ مگر یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ تو سوال کر رہے ہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ادب کہاں گیا؟ انور مقصود صاحب، ادب کہاں گیا؟ ابے کیا مجھے معلوم تھا کہاں سے؟ نہیں، معاف کیجیے گا۔ تہذیب کی حدوں کو مت میں معافی چھوڑیے۔ چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کسی میں معافی چاہتا ہوں۔ اچکے کا انٹرویو نہیں کر رہے ہیں، آپ انٹرویو کر رہے ہیں ایک ادیب کا، ایک افسانہ نگار کا، ایک شاعر کا۔ حد ادب۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ ادب کہاں گیا؟ چچا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک کرب میرے اندر بھی منڈلا رہا ہے، ایک عمر لانے دو مجھے۔ جب تمہارے اندر منڈلا رہا ہے، جب آپ کے اندر منڈلا رہا ہے کرب، تو آپ کو تو بڑی رقت طاری ہو رہی ہے۔ میں ایک سیدھا سوال کر رہا ہوں آپ ایک ادیب سے، اس ملک کے ایک ادیب سے جس کو حکومت نے ادب کی خدمت کرنے کے سلسلے میں تمغہ دیا ہے، کہ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا ادب کہاں گیا؟ جواب میں نے بھی تم سے ایک سوال کیا ہے کہ تم جواب دو، شو بزنس کی حیثیت سے ایک جواب دو کہ ادب کہاں گیا؟ ماں چلا گیا۔ کہاں؟ ماں چلا گیا۔ ماں چلا گیا؟ کیا مطلب ماں چلا گیا؟ کیا مطلب؟ میں کیا آپ سے بات کروں؟ آپ کی بات پہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کو مذاق کے پہلو نہیں، ماحول کے موڈ میں آپ گویا دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میں نے آپ کی تنقیدی یہ بات روکیے، میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ فضول کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ادب کہاں گیا؟ یہ پروگرام ایک ساتھ دیکھتے ہیں سب بیٹھ کے، تو اس میں کیا؟ میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں ادب کہاں گیا؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ابے پورا گھر بیٹھ کے ساتھ دیکھتا ہے پروگرام، نہیں، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ادب کہاں چلا گیا؟ نہیں، خدایا رحم کیجو میرے پروردگار، اس قوم پہ رحم کیجو۔ بات یہ ہے میرے بھائی، قابل آدمی بیٹھا ہوا
جسے یہ نہیں پتا کہ ادب کہاں گیا. مگر آپ نے تکرار بنا لی ہے کہ ادب کہاں چلا نہیں, گیا. تکرار کی بات نہیں, میں نے ایک بڑی سیدھی سمپل معصوم سی بات کی ہے, ادبی بات کی ہے کہ ادب کہاں چلا گیا. میں 15 کروڑ لوگوں کے سامنے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ادب کہاں چلا گیا. آئیے میں جا رہا ہوں. نہیں, بیٹھ کے بتائیے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ادب کہاں نہیں, چلا بیٹھ گیا. کے بتائیے. دیکھیے, جو بھی بات چیت ہوگی وہ بیٹھ کے ہوگی. بیٹھ کے آپ سامنے بیٹھیے, میں آپ کو دیکھوں, آپ مجھے دیکھیں, میں آپ مجھ سے سوال کریں, میں آپ کو جواب دوں. اور میں بحیثیت ایک مہمان کے آپ سے آخری دفعہ یہ پوچھ رہا ہوں, ادب کہاں گیا. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت. اس کے باوجود مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھوں. اچھا خیر, سوال کیا ہے آپ کا؟ میں نے آپ کے مضامین پڑھے ہیں تنقیدی, اور آپ کی شاعری پڑھی ہے مختلف رسالوں اور اخباروں میں, اس وجہ سے آپ کو بلایا میں نے. تمہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے کچھ ملا نہیں, تو تم نے وہ سب کچھ پڑھ لیا. کہاں پڑھ لیا؟ اخباروں اور رسالوں میں. اب پھر میں اس بات کو پکڑ لوں گا, ذرا جھکے ہوں میں, نہیں, وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں لیکن ہے. بات جی میں ٹو دی پوائنٹ کرتا ہوں. جی. اب کیا فرمایا آپ نے, کہاں پڑھ لیا؟ یہاں کے اخباروں میں اخباروں اور رسالوں میں. اب اخباروں اور رسالوں اور جرائد میں جو کچھ غلاظت و گند چھپتی ہے, اب میں آپ سے کیا بتاؤں کہ انہوں نے میرا بھی افسانہ چھاپ دیا ہوگا. اب میری تو ہجے بھی بہت خراب ہے. ہجے کیسے کہتے ہیں؟ ہجے ہے, اچھا, اس کے. ہجے اسپیلنگ. جی جی, میں سمجھ گیا, میں کچھ اور سمجھا. If you English understand جی English spelling. جی جی, بالکل پلیز. Yes. آپ کے ہجے خراب. جی ہاں, ہجے خراب ہے. اب اس ہجے خراب ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو کچھ میں لکھ جاتا ہوں اس کے ہجے مجھے نہیں آتے, تو مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا پڑتا ہے. آپ کی بیوی بتا دیتی ہیں؟ بتا دیتی ہے, کبھی کبھار بتا دیتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ فری میں نہیں بتاتی, پیسے لیتی ہیں, پیسے. کبھی 5 روپے, کبھی 10 روپے, کبھی 15 روپے. اور مجھے یاد آیا کہ غالب کا دیوان جب میں مرتب کر رہا تھا, اس پہ مقالہ لکھ رہا تھا, کوئی 350 روپے انہوں نے لیے مجھ سے ہجے ٹھیک کرنے کا. سرکار نے ادب کی خدمت کے سلسلے میں آپ کو تمغہ بھی دیا. جی سرکار, جی تمغہ دیا. جی, کیا دیا؟ تمغہ. اب دیکھیے کتنا وزنی لفظ ہے. کیا, پھر سے کہیے؟ تمغہ. جی سونے کا. جی آپ کو بھی تو ملا ہے تمغہ. جی جی. تمغہ حسن کارکردگی, گردگی نہیں جی, جو بھی. جی تو اب کیا ہے, وہ تمغہ سونے کا. جی. 2 سال بعد جب میں نے اسے چیک کیا تو اس میں آمیزش کس چیز کی ہے؟ لوہے اور ایلومینیم کی. کس کی؟ ایلومینیم. انگلش میں یہی کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ المونیم.